ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون، تو ان کی برے اعمال جو ہیں ان کے آگے مزین کر کے رکھے ہیں شیطان نے، فہم یعمہون، اور وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ بے شرمی اور بے حیائی کو وہ سویلائزیشن کا نام دیتے ہیں۔ کسی مظلوم کو پیس کے اپنی شان و شوکت کا سامان جمع کرنے کو وہ اپنے لیے ایلیٹ کلاس بننے کا سبب سمجھتے ہیں۔ مظلوم کو روند کے ان کا خون پی کے دنیا میں اقتدار حاصل کرنے کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی اصل کامیابی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کی بدعمالیاں ان کے لیے مزین آراستہ کر کے رکھی گئی۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، ایسے جو لوگ ہیں یہی ہیں وہ لوگ جن کے لیے برا عذاب ہے، اور وہ آخرت میں سب سے بڑھ کر خسارہ اٹھانے والے ہوں۔ دنیا میں یہ چاہے اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے رہیں، اپنی بدعمالیاں ان کو کتنی ہی آراستہ کر کے پیش کی جائے، اور برائیوں کے اوپر یہ کتنا ہی اترائے، ہونا کیا چاہیے تھا؟ برے کام کر کے ان کو عاجز ہونا چاہیے تھا اور توبہ کرنا چاہیے تھا۔ دیٹ میک سینس کہ ایک انسان کیونکہ بشر ہے، غلطی کا پتلا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، مگر اپنی غلطی پہ توبہ کر کے گھٹنوں کے بل اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ گرے اور اللہ کے سے یہ عہد کرے، اے پروردگار میرے سے غلطی ہو گئی، اب میں دوبارہ یہ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر، شیطان نے مجھ کو بھٹکا دیا۔ یہ ایک انسان ہے، مگر جو غلط کام کرے اور سمجھنے لگے کہ یہی اصلی لائف سٹائل ہے اور جو اس سے بچ رہا ہے وہ بیوقوف ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت بدترین عذاب ہے، اور یہ دنیا کے اندر بھی اللہ کے غضب میں ہی مبتلا رہتے ہیں، سکون اطمینان حاصل کبھی ان کو نہیں ہوتا، اور آخرت میں یہ سب سے بڑا نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں، ہم الاخسرون۔ اس کے بارے میں سورۃ الکہف میں ایک آیت ہے، الفاظ کیونکہ سیم ہی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اعمال کے معاملے میں سب سے بڑا نقصان اٹھانے والا، سب سے بڑا لوزر کون ہے؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَحْسَبُهُمْ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، یہ وہ انسان ہے جس کی تمام سعی و جہد دنیا کی زندگی میں فنا ہو کے رہ گئی، اور وہ یہ سمجھتا رہا کہ میں بہت اچھے راستے پر ہوں، جس کی دن اور رات کی محنتیں، صبح و شام کی تمام کوششیں، اس کی محنتوں کا تمام ویژن جو تھا نا وہ دنیا کی زندگی تھی، اس کے علاوہ اس نے کبھی کچھ سوچا نہیں، تو لہٰذا یہاں کر گیا جو کچھ کر گیا جو اللہ نے چاہا، مگر یہ سب سے بڑا لوزر ہے جس کی تمام محنت دنیا کی زندگی کے اندر ایکسپلائٹ ہو کے رہ گئی۔ اب دیکھیے کوئی یہ بولے کہ یار دنیا کی زندگی میں شہرت کمانا اور شان و شوکت کمانا یہ تو کوئی غلط بات نہیں ہے، کہتے ہیں نا بہت سے لوگ، مگر قرآن کی آیات کو اگر آپ لنک کر کے دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ کہ جن کی بدعمالیاں ان کے لیے مزین کر کے دکھا دی گئی، یہ ہیں سب سے بڑے گھاٹا اٹھانے والے لوگ آخرت میں۔ اور سورۃ الکہف میں فرمایا گیا کہ جن لوگوں کی کوششیں ساری کی ساری فنا ہو گئی دنیا کی زندگی میں ہی، میٹیریل ڈیزائرز کو پورا کرنے میں ہی، یہ سب سے بڑے لوزرز ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ جو انسان دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو ایکسپلائٹ کر دے ڈے اینڈ نائٹ، اس کے اعمال آٹومیٹکلی ایسے ہی ہوں گے کہ جو اللہ کے منشا کے حساب سے نہیں ہوں گے، وہ تو اللہ کی حدوں کو پامال کرے گا ہی کرے گا، اور اللہ کی حدوں کو پامال کرنے سے بچے گا کون؟ جس کی زندگی کا مقصد آخرت کی زندگی ہوگی، ورنہ پاسبل ہی نہیں ہے، ورنہ پھر ایکسیپشن ڈال دی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے، الا دنیا کی زندگی میں بھی شان و شوکت اور عیاشیوں کے سامان جمع کرو،
اگر تم ایسا کرتے ہو اور یہ کریکٹر تمہارے ہیں تو تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے، مگر ایسا کوئی ایکسیپشن ابھی تک قرآن میں ہم نے پایا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی بدعمالیاں ان کے لیے مزین کی گئی، یعنی وہ دنیا کے اندر ہر وہ کام کر رہے کہ جو ان کی نفس کو پلیز کرتا ہے، اور دنیا کے اندر ان کا جو نا میٹیریلی ارتقاء کرتا ہے، اپ گریڈ کرتا ہے ان کو دنیائی طور پر۔ وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اللہ کا حکم کیا تھا، میں نے اپنا سارا وقت کہاں صرف کر دیا، میری زندگی تو وہ ریت کی گڑی کی طرح پھسلتی جا رہی ہے۔ وہ پرانے زمانے میں ریت کی نہیں ہوتی تھی، اس کا ایگزیکٹ نام مجھے یاد نہیں ہے کیا کہتے ہیں، وہ ریت پھسلتی جا رہی ہے، میرا وقت تو سارا فنا ہو گیا، ٹھیک محل بنا لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا، مگر حاصل کیا اینڈ میں نے اپنے رب کو پہچانا، اس سے محبت کی کہ جیسے محبت کا حق تھا، پھر اس حق کو ادا کرنے کے لیے میں نے کیا کچھ کیا؟ تو ہاتھ خالی رہ جائیں گے آخر میں، کیونکہ وقت تو بڑا لمیٹڈ ہے۔ تو اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ ھم الاکثرون، اور آخرت میں یہی سب سے بڑا نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اور اکثرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا ویحسبون انہم یحسنون سنۃ، اور وہ یہ سمجھتا رہا کہ وہ بہت اچھے راستے پر ہے، مطلب اس کے دل میں یہی خیال تھا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں بہت اچھا کر رہا ہوں، مگر ہے وہ سب سے بڑا لوزر۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور اے نبی بے شک تجھے یہ قرآن دیا جاتا ہے اس عظیم و شان ہستی کی طرف سے جو بہت حکمت والی اور علم والی ہے، یعنی یہ جو کلام ہے یہ رب العالمین کی طرف سے آپ کے اوپر نازل ہوا، تو اس کلام کی شان کیا ہے یہ اسی چیز سے ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ کلام رب العالمین کا ہے، کلام اللہ۔ جیسے عربی محاورہ ہے نا، کلام الملوکی ملوک الکلام، کہ بادشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے نا وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو بادشاہ حقیقی کا جو کلام ہوگا وہ کیا، کس شان کا، کس پائے کا ہوگا، یہ ہمارے چھوٹے دماغ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ آپ تو بس اس کو لنک کرو کہ یہ بات رب العالمین کی ہے، تو لہٰذا اس کی اہمیت کیا ہے خالی زبان سے ادا نہیں کر دینا ہے، کیا وہ اہمیت واقعی ہم مانتے ہیں کہ یہ رب کا کلام ہے، تو پھر ہم نے اپنی زندگی میں اس کو کتنا وقت دیا ہوا ہے، ہماری زندگی کا کتنا حصہ اللہ کے اس کلام کو سمجھنے میں اور امپلیمنٹ کرنے میں اترتا ہے۔ اور جب ہم امت مسلمہ اپنا محاسبہ کرے گی نا، صفر ہی نکلے گا، زیرو اس کا حق ادا کرنے کا، ہمارے اپنی طرف سے جو ایفرٹس ہیں وہ زیرو ہیں۔ زیادہ سے زیادہ جی بچوں کو بچپن میں بھی جب تک کہ کوئی اسکول کی کلاسوں میں بڑھ نہ گئے تب تک ایک مولوی صاحب آ کے الف با تا سا پڑھا دیتے ہیں، اور وہ مولوی صاحب بیچارے خود بھی ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا پڑھا رہے ہیں، وہ بھی ایک ٹائم آدھا ایک گھنٹہ رکھا ہوا ہے، اس میں جی چلو کارٹون نہیں بچے دیکھیں گے تو الف با پڑھ لیں گے، اور تب تک کہ جب تک کوئی زیادہ دنیائی معاملے میں کوئی ٹیوشنز نہ بڑھ جائیں، کوئی کلاس نہ بڑھ جائے کہ بعد میں بچوں کا ٹائم ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی الف اور با اور اسی گردان کے اندر کمپلیٹ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کا حق ہم نے ادا کر دیا۔ تو مگر اگر واقعی یقین ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اس عظیم ہستی کی طرف سے جو الحکیم اور العلیم ہے، حکیم و علیم ہے، تو پھر تو ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق کچھ اور ہونا چاہیے تھا، پھر تو ہمارے دن اور رات کی محنتیں، ہماری زندگی کا پریورٹی یہ ہونی چاہیے تھی کہ رب العالمین ہم سے چاہتا کیا ہے، ہم کوشش تو کریں سمجھنے کی، نہیں سمجھ آ رہی تو الگ بات ہے، مگر ہمارے اپنے ایفرٹس کیا ہیں، ہے پریکٹیکل بات ہے نا یار، یہ اس میں تو کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، جو ہم نے قرآن میں دیگر جگہ پڑھا۔ سب سے زیادہ بار موسیٰ علیہ السلام کا ہی قصہ ریپیٹ کیا گیا ہے قرآن میں، ایک حکمت کی بنیاد پر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے جو بالکل امیجیٹ پچھلی امت تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کتاب نازل ہوئی تھی تورات،
اور وہ جو امت تھی اس کو بھی اپوائنٹ کیا گیا تھا دنیا میں اللہ کے اس دین کا علم بردار، اس دین کا جو ہے نا مانیٹر سمجھ لو، جس کا کام یہ ہے کہ باقیوں تک اس کو پہنچائے۔ تو اس امت نے جب اللہ کی نافرمانی اور ناشکری کی، اس کا کیا انجام ہوا؟ وہ بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے تاکہ یہ امت مسلمہ آج کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یہ ان کی یہ بولتے ہیں نا عبرت آموز کہانی سن کے خود بھی عبرت حاصل کرے۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے اشاروں میں کہ اگر تم نے حق ادا نہیں کیا تمہارا بھی وہی کچھ ہوگا جو تم سے پہلے والی امت کا ہوا تھا۔ تو یہاں پہ پھر قصہ آ رہا ہے اذ قال موسیٰ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا۔ دیکھیے ایک الگ انداز میں، ایک الگ فیز میں اب ایک قصہ شروع ہو گیا۔ جنرلی ہم نے یہ پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ کو حکم ہوا کہ فرعون کی طرف جا۔ یہاں پہ تھوڑا اس سے پیچھے کی بات بیان کی گئی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مصر میں فرعون کے محل کے اندر ایک شہزادے کی طرح زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس کی ڈیٹیلز ہم جانتے ہیں، قرآن میں آئی ہوئی۔ پھر اللہ کی ہی منشا کے حساب سے وقت آ گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے اس محل سے باہر جانا تھا اور ان کو کچھ دنیا کے اور ایکسپیرینس کروانے تھے، اور ان کو ایک ریگستان کے اندر اپنی زندگی صرف کرنی تھی، اور ان کو کچھ اور ابھی تو شہزادے کی زندگی گزارتے رہے، اب تھوڑی سی مشقت والی زندگی ایز اے شیفرڈ۔ اور یہ بھی بڑی اللہ کی ایک حکمت محسوس ہوتی ہے کہ اکثر اور بیشتر اللہ کے انبیاء جتنے بھی تھے نا وہ شیفرڈز تھے، اور یہاں تو کارپینٹر تھے، زکریا علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے وہ بھی کارپینٹر ہی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وہ کمہار تھے، مٹی کے برتن بناتے تھے، کیونکہ یہ وہ اللہ کے جلیل و قدر انبیاء اور رسول تھے کہ وہ دین کے معاملے میں وہ کیا بولتے ہیں چندے لے لے کے زندگی بسر نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے اپنا دنیا کے جو یہ حلال معاش کا بالکل سبسسٹنس لیول پہ جیتے تھے، اور کچھ نہ کچھ حلال روزی، کیونکہ اللہ کو بہت پسند ہے وہ ہاتھ جو اپنے ہاتھ سے کما کے کھائے۔ حدیث ہے نا کہ اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے وہ شخص کہ جو اپنے ہاتھ کی محنت سے کھائے، اور یہ تمام انبیاء اور رسول جو تھے یہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھانا پسند کرتے تھے۔ تو لہٰذا سبسسٹنس لیول میں کوئی کمہار تھا، کوئی کارپینٹر تھا، کوئی شیفرڈ تھا۔ شیفرڈ کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شیفرڈ کے حساب سے زندگی گزارتے رہے بچپن میں۔ ان کی بھی بڑی یہ جو ہے نا یہ بھی اللہ کی کچھ منشا ہے، کیونکہ ایک نبی نے بھی کیا کام کرنا ہوتا ہے، اس کی امت بھی سمجھو ان بھیڑوں کے مانند ہے، ان بھیڑوں کو ایک سیدھا راستہ دکھا کے ہر طوفان اور ہر آزمائش اور ہر مصیبت سے بچا کے، بھیڑیوں سے بچا کے، جیسے شیطان گھات لگائے ہے۔ انسان کی مثال ایک بھیڑ کی طرح ہے جس کے پیچھے شیطان لومڑی بھیڑیا پڑا ہوا ہے گھات لگائے، تو رسول ان کو ہر مصیبت اور آفت سے نکال کے ایک ٹریک پہ لانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ عالم کہ اس میں اور کیا اللہ کی منشائیں ہیں۔ تو پھر کچھ اللہ نے ایسا سلسلہ بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل سے نکلنا تھا اور ان کو وہاں سے باہر جانا تھا۔ پھر وہ مدین ایک علاقہ ہے، وہ وہاں مائگریشن کر کے چلے گئے۔ ابھی وہ فرعون کے محل سے بھاگے ہی ہیں، مدین میں داخل ہی ہوئے ہیں، تو دیکھتے ہیں وہاں پہ کنواں ہے، کنویں میں سے لوگ پانی نکال رہے ہیں، اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں۔ وہیں پہ دیکھتے ہیں پاس میں کچھ لڑکیاں ہیں، دو معصوم سی کمزور سی لڑکیاں ہیں، وہ بھی اپنے جانور لے کے انتظار کر رہی ہیں کہ ہمیں بھی یہاں سے پانی میسر ہو تو ہم بھی اپنے جانوروں کو پلائیں۔ مگر وہ بڑے جبار قسم کے لوگ اس علاقے کے، وہ ان لڑکیوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ وہ لڑکیاں دھوپ میں ہیں، تڑپ رہی ہیں کہ ہمارے جانوروں کو کوئی پانی پلائے، تو وہ بڑے ظالم قسم کے لوگ جو وہاں انچارج، ان کو پرواہ ہی نہیں کی، لڑکیاں ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی تھی ان کی بھی تھوڑی ہیلپ کریں، لڑکیاں کمزور ہوتی ہیں، نارمل اخلاقی بات ہے یہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام ابھی آئے تھے ایک فرعونی کو گوسا مار کے، اور ایسا گوسا مارا کہ وہ مر ہی گیا،
تو جس وجہ سے ان کو بھاگنا پڑا مصر چھوڑ کے. یہاں پہ آ کے بھی وہ چپ نہیں رہے. جو ہی دیکھا کہ تھوڑا سا کچھ ایسی چیز ہو رہی ہے جو اخلاقی تقاضے کے باہر ہے, یا کوئی ایسی چیز ہے جو عدل اور انصاف کے منفی ہے, ایک دم الجھ گئے ان انسانوں سے, یار یہ لڑکیاں یہاں انتظار کر رہی ہیں, ان کو کیوں نہیں تم پانی پلاتے. اب دیکھیے نا, ابھی ایک جگہ سے بھاگے ہیں اور یہاں یہ جو جہاں پہنچے یہاں پہ بڑے جبار قسم کے لوگ ہیں, ہٹے کٹے, اپنے اپنے بھیڑوں کو اور جانوروں کو لے کے ان کے ساتھ الجھ گئے کہ ان لڑکیوں کو پانی پینے دو, اگر نہیں پینے دیتے ہو تو پھر آ جاؤ, میں بات کرتا ہوں تمہارے ساتھ. تو اللہ کی یہ منشا تھی. وہ جو لڑکیاں ہیں ان کا کوئی بھائی تھا نہیں, تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی ہیلپ کی اور کنویں سے پانی ان کے جانوروں کو پلایا. وہ بڑی خوش اور انسپائر ہو گئی. وہ بھی کوئی عام نہیں تھی, وہ بھی حضرت شعیب کی بیٹیاں تھیں, اور حضرت شعیب بھی نبی تھے. تو اب دیکھو نا بلڈ لائنیں ہی کیا تھی ان کی, تو وہ بھی تو پہچان گئی کہ یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہو سکتا. تو وہ ایک دم اپنے والد کے پاس جا کے کہ ہم نے ایک انسان کو پایا کہ جو ہو سکتا ہے کہ ابا جان آپ کے کسی کام آ جائے. بڑا غیور اور بڑا ضمیر اس کا بڑا بلند, ایسا انسان ہی ہم نے آج تک نہیں دیکھا. تو اب اللہ تعالیٰ نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے رہنے کا کوئی ذریعہ بنانا تھا نا. ابھی تو 8-10 سال مصر سے باہر رہنا ہے, ابھی تو ٹریننگ ہونی ہے وہاں نبوت کی اور رسالت کی. ابھی تک تو رسالت نہیں نا شروع ہوئی ہے, ابھی تو نارمل زندگی ہے. تو حضرت شعیب علیہ السلام تھے, وہ یہ آپ نے تفسیر میں پڑھا ہے کہیں, چلیے چھوڑیے, ٹھیک ہے. ان کا نام جو بھی تھا اللہ عالم, شعیب علیہ السلام ہی ہوگا غالباً. تو وہ لڑکیاں جب جاتی ہیں تب موسیٰ علیہ السلام ابھی کنویں کے آس پاس ہی ریسٹ کر رہے تھے. تو شعیب علیہ السلام کو بھی اللہ کی طرف سے ذہن میں آ گیا اس کو جلدی بلاؤ میرے پاس. تو وہ آ گئے. تو پھر کچھ ایسی سچویشن بنی کہ ان دونوں لڑکیوں میں سے کسی ایک لڑکی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی شادی کروا دی گئی. اور اب مگر رہیں گے کہاں, گھر تو ہے نہیں, کوئی معاش کا ذریعہ ہے نہیں. اور یہاں سے ایک بڑی امپورٹنٹ بات بھی نکل کے آتی ہے. ایک کنسیپٹ ہے نا ہمارے مسلمانوں کے یہاں بھی, وہ ہے کہ وہ شادی کر کے جو لڑکا بھی رہے کسی کے اپنی گھر, کیا بولتے ہیں اس کا نام, گھر جمائی. گھر جمائی کا جو کنسیپٹ ہے بہت ناپسندیدہ شے ہے اسلام کے نزدیک. اگر یہ کوئی پسندیدہ شے ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام پھر گھر جمائی بن جاتے. گھر جمائی کا مطلب ہے کہ اب میں اسی گھر میں رہ رہا ہوں جس طرح تمہاری بیٹیاں رہتی ہیں, مگر نہیں. وہ جب نکاح کرتے ہیں, نکاح کے اوپر ایک کنٹریکٹ ہوتا ہے, اور کنٹریکٹ کیا ہے کہ نکاح کے اوپر اور ہمارے ساتھ اگر اب تو رہے تو تجھے 8 سال تک میری بکریاں چرانی پڑیں گی, میرے جانوروں کو چرانا پڑے گا ایز اے ایمپلائی. وہ ایمپلائی جو محنت کرے گا, خون پسینے کی محنت سے جو تنخواہ اس کو دینی ہے, اس کے عوض تو یہاں رہ پائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ وہ کوئی احسان نہیں انہوں نے لیا حضرت شعیب علیہ السلام کا یا اس گھر میں رہ کے. تو یہاں سے بالکل نفی ہو جاتی ہے اس کنسیپٹ کی کہ گھر جمائی کوئی ہو سکتا ہے کہ نہیں. بڑی ضمیر کے نیچے کی بات ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ کسی عورت کے گھر جا کے بالکل ہاتھ پاؤں کھڑے کر کے بیٹھ جائے اور گھر جمائی بن جائے. اس کی کیا حیثیت اس انسان کی, آپ سمجھ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے کیس میں آپ دیکھیے قرآن ہر کیا یار, تفصیل لکل شیء تبیان لکل شیء. ایک مثال تو یہیں آ گئی تبیان لکل شیء کی, کہ یہ وہ کتاب ہم نے نازل تیری طرف کی جس کے اندر ہر چیز کا علم ہے. یہ گھر جمائی کا کوئی بولے کہ کہاں کیا ہے قرآن میں آئیڈیا ہے نا. یہ دنیائی معاملے میں اور انسان کے ضمیر کے معاملے میں بڑی امپورٹنٹ شے ہے نا. دنیائی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو گھر جمائی بن جائیں, ان کا ضمیر مان نہیں رہا ہوتا, مگر پھر کہتے ہیں اس میں کیا چیز قباحت ہے, کوئی حرام بات اس کے اندر نہیں. تو جب موسیٰ علیہ السلام ریگستان میں گئے, اس صحرا میں گئے, اللہ کے ہی پلاننگ تھی یہ, ان کی شادی ان میں سے ایک لڑکی کے ساتھ ہو گئی. اب جائیں گے کہاں, رہیں گے کہاں, مصر بھی جا نہیں سکتے اور کوئی اور سلسلہ بھی نہیں ہے, مطلب کہ رہنا تو اب ان کے ساتھ ہی ہے. مگر ان کا احسان لینا نہیں ہے. وہ ایک کنٹریکٹ سائن کیا گیا کہ 8 سال تک یہ بھیڑیں اب میں چراؤں گا.
تو پھر حضرت شعیب علیہ السلام ان کو یہ بھی کہتے ہیں کہ 8 سال تک میری طرف سے ہے تیرے کو الٹیمیٹم، یعنی میری طرف سے جو ٹائمنگ ہے وہ 8 سال ہے، باقی اگر تم چاہو تو 10 بھی پورے کر سکتے ہو۔ دیکھو نا سبحان اللہ کیا حکمت ہے کہ اگر 8 سال کے بعد بھی آپ کا جانے کا کوئی سلسلہ نہیں بنا تو آپ 10 پورے کر سکتے ہو۔ یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس کے اندر احساس کمتری نہیں ہے کہ میں بھی احسان کر رہا ہوں، کیونکہ بکریاں چرانے والا کوئی ہے نہیں، خالی لڑکیاں ہی ہیں، تو یہ باپ بوڑھا ہے، تو لہٰذا میں ایز اے ایمپلائی کام کروں گا اور اس کے بعد جو کچھ اس گھر میں کھاؤں گا اور پیوں گا اور رہوں گا وہ تو میرا حق بن جائے گا۔ بہت امپورٹنٹ ڈیٹیل ہے یہ۔ اور پھر ان کا یہ کہنا، وہ تو ڈائریکٹ قرآن میں آیت ہے کہ میری طرف سے تو طے شدہ سالوں کی مقدار 8 ہے، والد کہتا ہے، مگر ہاں اگر تم چاہو تو 10 بھی پوری کر سکتے ہو۔ وہ بیوٹیفلی کہہ رہا ہے کہ اگر پھر بھی کوئی تمہیں راستہ نہ ملے کہاں جانا ہے تو 10 بھی پورے کر سکتے ہو، کوئی ایسی ڈیڈ لائن نہیں ہے 8 سال بعد نکلنا ہی نکلنا ہے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال ہی پورے کیے غالباً، کہ 8 سال پورے کیے نہیں، 10 سال پورے کیے۔ پھر وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کے نکل گئے، کیونکہ وہ وقت اب پورا ہو گیا تھا اور اللہ کی طرف سے بھی کچھ ایسا اشارہ ہوگا کہ اب یہاں پہ رہنا نہیں ہے، اب تمہارا ایک مقصد شروع ہونے والا ہے۔ اب یہ اپنے اس علاقے سے نکل گئے ہیں، راستے میں کہیں سستانے کے لیے کہیں چٹان کے سامنے بیٹھے ہیں، اور ریگستان میں شام میں بہت ٹھنڈ ہو جاتی ہے اور شام کا وقت آ گیا تھا، بیوی بچے بھی ساتھ تھے، تو وہیں سستاتے ہوئے دیکھتے ہیں دور کہیں کچھ بھڑکتا ہوا شعلہ، بھڑکتی ہوئی آگ۔ ان کو محسوس ہوتا ہے اس صحرا میں یہ آگ تو کسی انسان نے ہی جلائی ہوگی، یعنی وہاں پہ پکا کوئی نہ کوئی لوگ رہتے ہوں گے، کوئی گاؤں ہوگا، کوئی نہ کوئی وہاں پہ آبادی ہوگی۔ تو لہٰذا آپ اپنے بیوی بچوں کو فرمایا کہ آپ یہیں بیٹھیے، میں وہاں سے جا کے کچھ خبر لے کے آتا ہوں، کچھ کھانے پینے کی چیز، یا اگر کچھ نہ ہو سکے تو کم سے کم انگارہ ہی لے آؤں گا آگ کا، تھوڑا سا آپ گرمی حاصل کرو گے اس سے۔ اب سنیے، اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، اور یاد کرو وہ وقت کہ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا، انی بے شک میں نے دیکھی آگ، سآتیکم منہا بخبر، تو میں ذرا جاتا ہوں وہاں کچھ خبر لے کے آتا ہوں، او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون، یہاں تو کم سے کم اگر کچھ بھی نہ ہوا، آگ تو ہے ہی ہے، تھوڑے انگارے لے کے آ جاؤں گا کہ ہم سیکیں اس کو۔ فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار ومن حولها، جیسے ہی داخل ہوئے موسیٰ علیہ السلام اس وادی میں جہاں ان کو محسوس ہو رہا تھا آگ بھڑک رہی ہے، آواز دی گئی، نودیا ام بورکا، کہ بابرکت ہے وہ، من فی النار، جو اس آگ میں ہے، ومن حولہا، اور جو اس کے آس پاس ہے۔ دیکھیے یہاں پہ یہ آیات ہے ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام کا جو خطاب، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر رہے ہیں۔ ایک شخص، عظیم شخص جو دنیا میں اکیلا ہے جس سے اللہ نے ڈائریکٹ بات کی، باقی رسولوں کے ساتھ اللہ نے ڈائریکٹ بات نہیں کی، ایک انٹرمیڈیٹر بھیجا، یعنی روح الامین جبریل امین بھیجا، وہ پیغام سناتا تھا کہ تمہارے رب کا یہ حکم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایکسیپشنل کیس ہے کہ اللہ نے ڈائریکٹ ان سے بات کی ہے، اسی لیے ان کو بولتے ہیں کلیم اللہ، اللہ سے بات کرنے والا۔ تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے جہاں وہ جانے کی کوشش کر رہے تھے، تو آواز ہوئی، بہت بابرکت ہے وہ ذات جو اس آگ میں ہے اور جو اس آگ کے آس پاس ہے، یعنی کہ کون ہے جو آگ میں ہے اور کون ہے جو ہر جگہ ہے؟ اللہ۔ اللہ کی ذات خالی آگ کے اندر محدود تو نہیں ہے، ہاں ایک میڈیم بنایا گیا کہ وہاں سے آواز آ رہی ہے، اور جو آس پاس ہے، جو ہر جگہ ہے، جس کی ہستی ہر جگہ، ایوری ویئر رب العالمین۔ اس کی ایک تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ بابرکت ہے وہ کہ جو آگ میں، یعنی رب العالمین، اور برکت دیا گیا وہ کہ جو ابھی داخل ہوا اس وادی میں، یعنی موسیٰ۔
مگر ابھی پڑھتے ہوئے یہی محسوس ہو رہا ہے، اور اس میں ترجمے میں بڑا اچھا انہوں نے لکھا ہے کہ خود ہی سے بابرکت وہ ذات ہے یعنی اللہ کی، اور برکت دیا گیا ہے، یعنی کہ کوئی بھی انسان یا مخلوق اپنے بس سے بابرکت نہیں ہوا جا سکتا جب تک اللہ اس کو بابرکت نہ کر دے، مگر اللہ رب العالمین کی ذات آپ ہی آپ بابرکت ہے، اس کو کسی نے برکت نہیں دی ہے۔ مگر یہاں کنٹیکسٹ میں یہی محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ڈائریکٹ بات اللہ تعالیٰ کی ہی، یہاں قرآن میں دوسری جگہ اگر کہیں اور آیا ہو کہ اے موسیٰ آپ کی ذات کو بھی اللہ نے برکت بخشی، اور بہرحال بابرکت تو ہے اللہ کا ہر رسول، مگر یہاں پہ جو ہے نا آیت، یہاں پہ فَلَمَّا جَاءَهَا، تو جب وہ آیا وہاں، نودیا آواز دی گئی، بورکا من فی النار، کی بابرکت ہے جو آگ میں ہے، اور بابرکت ہے جو اس سب ماحول میں ہے، یعنی رب العالمین کی ہی یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ یا موسیٰ اِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے موسیٰ میں ہوں اللہ عزیز اور حکمت والا۔ ذرا سوچئے یار، یہ بیونڈ آور کمپریہنشن ہو رہی ہے بات کی، اے موسیٰ میں ہوں اللہ جو عزیز اور حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ انٹروڈکشن دے رہے ہیں، انہو اے موسیٰ حقیقت یہ ہے کہ میں ہی اللہ غالب حکمت والا ہوں۔ کیا اس کی تشریح پاسبل نہیں ہے؟ ہم کیا کریں گے تشریح، ورڈ ٹو ورڈ پڑھیے۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، تو ایک کام کر، ڈال اپنا عصا۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ۔ دیکھیے اب یہاں پہ وہ بات دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوئی ہے کہ تجھے فرعون کی طرف جانا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پروردگار تو ہارون کو بھیج۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ، تم دونوں جاؤ گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ مجھے ریجیکٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں اور یہ نشانیاں لے۔ تو وہ ساری چیز قرآن میں آ گئی، یہاں پہ مطلب کی بات اور آ گئی جو یہاں پہ اللہ کی منشا ہے ہمیں بتانا، وہ ساری چیزیں آلریڈی ذہن میں ہوگی ایک مخاطب قرآن کی جو قرآن پڑھنے والا ہے۔ وہ کوئی ایسا شخص، تو دیکھو جنرلی مراد تو ایک انسان کی زندگی سے یہ نہیں نا ہے کہ پوری زندگی میں بھی اس نے قرآن نہ پڑھا ہو، اس کو ایٹ لیسٹ مہینے میں ایک بار تو ہی ہیز ٹو گو تھرو قرآن، اور کم سے کم ہر نماز میں تو وہ قرآن سن ہی رہا ہے۔ اب وہ خالی رٹا لگا کے 4 ہی آیتیں تھوڑی منشا تھی پڑھنا، وہ سارا قرآن بار بار ریپیٹ کرنے کے حکم ہے، الگ الگ بیچ سے، تو خالی عام پارہ تھوڑی پڑھنا مقصد تھا۔ تو لہٰذا یہ ساری چیزیں بلٹ ان اس بات میں ہوتی ہیں کہ ایک انسان کو قرآن کی بیسس بالکل مکمل ہے، کیونکہ یہ تو دن اور رات کا اس کی غذا ہے ایک مسلمان کی قرآن، جو صبح فجر سے لے کے عشاء تک اس کو گردان کرنے کا حکم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ہینڈ بک بنایا ہوا ہے، ہینڈ بک ہے یہ، ہینڈی، ویری ہینڈی، چند الفاظ کے اندر پورا کا پورا سمندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے نا لپیٹ دیا ہے، بار بار ریپیٹ کر کے تاکہ ایک انسان کی دل کے اندر تھپ جائے۔ تو جب یہاں یہ بات آئی کہ اے موسیٰ تو ڈال اپنا عصا، تو یعنی وہ ساری چیزیں آپ ریپیٹ کر لو پیچھے کیا کیا ہوا ہوگا۔ اور جیسے انہوں نے اپنا وہ لاٹھی زمین پہ دے ماری، تہتز، لہراتا ہوا وہ نظر آیا، کأنہا جان، جیسے کہ ہو وہ سانپ۔ یہاں آیا ہے جیسے کہ ہو گیا وہ سانپ، اور پھر دوسری جگہ آیا وہ تھا ایک اژدہا، مینیفیسٹ، یہ جو بولتے ہیں اس کو سانپ، مینیفیسٹ سرپنٹ، ایک اژدہا۔ وَلَا مُدْبِرًا وَلَا يُعَقِّبْ، اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا، یہ پہلا انکاؤنٹر تھا موسیٰ علیہ السلام کا اس قسم کا، تو ایک دم وہ اپنی لاٹھی واٹھی چھوڑ کے بھاگ گئے، پیٹھ دکھا کے، پیٹھ پھیری اور بھاگے۔ وَلَا يُعَقِّبْ، تو آواز دی گئی یا موسیٰ، اور بھاگے اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ یا موسیٰ لا تخف،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ ڈر مت. جس طریقے سے ایک بچے کو انیشیل سٹیج میں ہر چیز سکھائی جاتی ہے نا السلام، کیونکہ بالکل ابھی بلاغت میں نبوت اور رسالت کی چائلڈہڈ آف نبوت سمجھ لو، ابھی بالکل فرسٹ ایکسپیرینس ہے، تو لہٰذا اس کو گریسپ کرنا. اور نبی یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو اپنا ایک جو ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک الگ کریکٹرسٹکس کے ساتھ بھیجا. موسیٰ علیہ السلام کا جو فطرت تھی بڑی معصوم قسم کی شخصیت تھے، معصوم اور رحم دل. جیسے ہم نے دیکھا کہ انہی کی معصومیت ہی تو تھی، ایک مصری کو ایک گھسا مار دیا، ورنہ اس کو تو جیل میں بھی ڈلوا سکتے تھے یا اور بھی کچھ ہو سکتا تھا، مگر فزیکلی خود ایک شہزادے نے جی ہاتھا پائی شروع کر دی، تو معصومیت تھی. تو اور جیسے موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی جواب دیا کہ یہ معصوم انسان ہے کہ اے موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، مگر پہاڑ کی طرف دیکھ، میں ایک تجلی اس پہ ڈالوں گا، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ جمع رہ گیا تو پھر تو بھی مجھ کو دیکھ سکتا ہے. تو جیسے ہی وہ تجلی انڈائریکٹلی موسیٰ پہ پڑی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. تو مگر بہرحال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہت ساری چیزوں کو جو ہے ایکسیپٹ کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے تھے کہ یہ میرا محبوب اور بہت معصوم قسم کا انسان ہے. اخلاص کے ساتھ یہ جو بھی کہتا ہے یہ ایک معصومیت کی بنیاد پر ہے، معاذ اللہ غفلت کی بنیاد پر یا تکبر کی بنیاد پر نہیں. یہ چیزیں ذہن میں رکھو تو تب پتہ لگے گا پھر یہ کہ ایک رسول جو ہے وہ کیسے بھاگ گیا اللہ تعالیٰ کے وہاں سے. ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے پورا، من ربکم الاعلیٰ، ابھی تو ڈیٹیلز نازل ہونی ہے. اللہ تعالیٰ خود سامنے آگے پردے کے پیچھے، یعنی کہ آگ سے بات کرنے. یہ بھی سوچئے نا کہ کتنی معصوم شخصیت ہے موسیٰ علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھی نہیں بھیجا، اللہ تعالیٰ خود آ گئے. اور یہ بھی دیکھو نا، ہم یہ ایکسپلین نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ آ گئے بھی نہیں بولا جا سکتا، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک میڈیم بنایا کہ مسلسل ڈائریکٹ خطاب کرے. انی لا تخاف لدی المرسلون، یا موسیٰ لا تخف، آواز دی گئی کہ موسیٰ ڈرتا کیوں ہے. انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے یہاں انبیاء اور رسول ڈرا نہیں کرتے، جن کو میں مبعوث کر دوں اپنی رسالت کے لیے وہ ڈرا نہیں کرتے. یہ کیا تو نے ابھی دیکھا، یہ تو کچھ ہی نہیں ہے، ابھی آگے تو کیا کچھ، ابھی دریائے نیل کو تو نے 2 حصوں میں چیرنا ہے، یہ تو ابھی کچھ ہے ہی نہیں، لاٹھی کا سانپ بننا. پھر ہمیں پتہ ہے تاریخ گواہ ہے کس کس قسم کے معجزے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرعونیوں کو دکھائے گئے. الا من ظلم، ہاں دیکھو پھر ایکسیپشن چھوڑی گئی. ہاں ڈرنا چاہیے بس اس کو جس نے ظلم کیا، وہ تو ہے ہی ڈرنے کے لیے. مگر پھر آگے دیکھو کس طریقے سے آیت کو اللہ تعالیٰ بیان کریں. مگر جس نے ظلم بھی کیا مگر پھر بدل دیا اس ظلم کو بھلائی سے، اچھائی سے، اور برائی کے بعد اس نے برائی سے توبہ کر کے اچھائی کا رخ اختیار کیا، فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو میں بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں. یہیں تک رکھیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم آنس وحشتی فی قبر، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. اللہم انت اجعل قرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم آنس وحشتی فی قبر، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم
واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمۃ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وصدق المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔